میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسہ رسول مظلوم ہے۔ لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی ہی شہادت مظلومہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذوالحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ کا دورہ داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کا علماء و کتبہ و حضرت بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کے شرم حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، حضرت عثمان کی شرم حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل اسلام اور بعد اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کا قصہ کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا، تاریخ کی چیخیں نکل جائے گی۔ اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی ہے، کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا عمامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیرے مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کے خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے
آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں جو تیرے شہادت کو بیان کروں، اور دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائے۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہے۔ 18 ذوالحج 25 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پلاننگ کر آتے ہیں اور میرے پیارے عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹ پر پرچی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آئین ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، میرے عثمان کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے عثمان کا ذبح ہونا، فرشتے دیکھ رہے ہیں عثمان کا شہید ہونا، چرد پرند دیکھ رہے ہیں عثمان کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے، تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی، بالآخر حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، پھر اس میں بہار آئی۔